اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ خون میں لت پت وجود زمین کربلا پر تنہا پڑا ہے، پیاس سے خشک ہونٹ، زخموں سے چور بدن، اور آسمان و زمین گواہ ہیں کہ آج زمین پر جنت کا سردار سجدے میں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی، جوان، بزرگ، بچے، حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو چکے تھے۔ نیزے، تیر، تلواریں، سب کے رخ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف تھے۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، آپ علیہ السلام نے اپنی زرہ پہنی، تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں اترے۔ دشمن نے گھیرا ڈالا مگر امام نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ روایات کے مطابق آپ نے کئی دشمنوں کو ہلاک کیا۔ مقتل خوارزمی میں لکھا ہے، امام نے 1000 کے لشکر پر حملہ کیا اور درجنوں کو زمین پر گرایا۔ دشمن نے تیر برسانا شروع کیے اور امام کے بدن پر 33 نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے لگے۔ آپ علیہ السلام کا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا، ہاتھوں اور پیشانی پر گہرے زخم تھے۔ یہ لمحہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک اور عظیم لمحہ شمار کیا جاتا ہے، جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر بٹھایا، سینے سے لگایا، جو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، جب ہمیں رسول اللہ کی یاد ستاتی تو ہم دیدار حسین کر لیا کرتے تھے۔ اس نواسہ رسول کو تیروں سے زخمی کیا، نیزوں کے زخموں سے جسم چکنا چور ہو چکا تھا۔ اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے اور وفادار ساتھیوں کو ذبح ہوتے دیکھ چکے تھے۔ دل اور جسم دونوں ہی زخموں سے چور تھے، پھر بھی بہادری سے لڑے اور کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ شمر خبیث نے گالیاں دی اور حکم دیا، حسین کو قتل کر دو۔ شمر بن تمیمی نے نیزے سے وار کیا، نیزہ سیدھا کندھے پر آ کر لگا۔ آپ لڑکھڑائے اور گھوڑے سے لڑکھڑاتے ہوئے خاک کربلا پر گر پڑے۔ بحار الانوار والیوم 45 اور تفسیر علی ابن ابراہیم کمی میں لکھا ہے، شمر نے حکم دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ خولی بن یزید آگے بڑھا، جب وہ امام حسین کے قریب گیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ شمر نے اسے گالی دی تو سنان بن انس نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر چلایا، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسے لیا کرتے تھے، جسے چومتے تھے۔ نبی جانتے تھے حسین کی گردن پر خنجر چلیں گے۔ ظالم خبیث نے تن سر سے جدا کر دیا، سر کو نیزے پر لٹکایا۔ کربلا کی زمین میں زلزلہ تھا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، امام کو شہید کر کے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، انہیں گھوڑوں کے پاؤں سے پامال کیا گیا۔ نہ ان میں انسانیت تھی نہ مسلمانیت تھی۔ مقتل ابن طاؤس، لخوف، بحار الانوار، امام باقر، امام صادق، طبری اور ابن کثیر سے منقول روایات میں مذکور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد آسمان سرخ ہو گیا تھا، سورج گہرا سرخ مسحور ہو گیا، حتیٰ کہ زمین و آسمان ماتم میں ڈوب گئے۔ کچھ روز تک آسمان پر خون جیسا رنگ چھایا رہا۔ امام طبری تاریخ طبری میں لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، آسمان سے خون کے قطرے گرے اور آسمان کی سرخی اس دن پہلی مرتبہ افق پر نمودار ہوئی۔ غیر مسلم مورخین جیسے کہ کرونیکل آف دا اینگلو سیکشن ایرا میں بین الاقوامی دعویٰ پیش کیا کہ کربلا کے واقعے کے ساتھ ایک قدرتی معجزاتی آسمانی واقعہ بھی رونما ہوا۔ جس دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اسی دن آسمان سے خون برسا۔ اس میں لکھا ہے، ان دس ایئر ان بریٹین اٹ رینڈ بلڈ، ملک اینڈ بٹر ور ٹرنڈ ٹو بلڈ۔ اس سال برطانیہ میں خون کی بارش ہوئی، دودھ اور مکھن بھی خون میں تبدیل ہو گئے۔ 685 عیسوی کو اینگلو سیکشن کرونیکل کے سال میں یہ حوالہ موجود ہے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت 680 عیسوی کے قریب ترین سالوں میں سے ایک ہے۔ یہ مظہر غیر معمولی سمجھا جاتا ہے اور کئی مورخین نے اسے کربلا کے دردناک واقعے کے ساتھ جوڑا ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کربلا کا واقعہ نہ صرف اسلامی روایت میں رہا بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک غیر معمولی نشانی کے طور پر درج ہوا۔ مسند محمد احمد حنبل والیوم 6 صفحہ نمبر 294، طبرانی کبیر والیوم 3، تاریخ دمشق ابن عساکر والیوم 14 صفحہ نمبر 223، مٹی اور خون کا واقعہ، دلائل نبوہ بحقی خواب کی تصدیق، الاستاب ابن عبد الرب خواب اور ام سلمہ کا غم، ان تمام کتب اور اس کے علاوہ بھی متعدد تاریخی اور حدیثی روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں نے واقعہ کربلا سے متعلق ایک خواب دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اور ریش مبارک، داڑھی خاک آلود تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت اور کیفیت کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی حسین کے مقتل سے واپس آیا ہوں، حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند جلد اول صفحہ نمبر 283 میں اور تبرانی نے المجم الکبیر والیوم 3 حدیث 2814، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ والیوم 8 صفحہ نمبر 205 میں یہ روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دوپہر کا وقت تھا، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ خاک آلود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ یہ بھی روایت میں ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو کربلا کی سرخ مٹی ایک شیشی میں دی تھی جو رسول خدا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو وہ شیشی دیتے ہوئے فرمایا، اے ام سلمہ، اس شیشی کو سنبھال کر رکھو، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شیشی محفوظ رکھی۔ 10 محرم 61 ہجری کو ام سلمہ نے دیکھا کہ وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی ہے اور وہ چیخ کر رو پڑی، میرے حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ کربلا کی تپتی ریت پر جب پیاسا حسین اکیلا رہ گیا تو زمانے نے دیکھ لیا کہ حق کبھی سر نہیں جھکاتا، چاہے خنجر لگے یا خیمے جلا دیے جائے۔ حسین نے نہ صرف اپنے خون سے اسلام کو زندگی دی بلکہ ظالموں کے سامنے جھکنے سے بھی انکار کیا کہ قیامت تک انسانوں کو آزادی، عدل اور غیرت کا سبق دیا۔ کیا تم نے کربلا کا وہ منظر دیکھا جہاں ایک نانا کا نواسا، ایک جنت کا شہزادہ ریت پر لیٹا ہے، بھوکا پیاسا زخمی مگر سجدے میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام سر کٹا کر بھی جیت گئے کیونکہ وہ حق پر تھے، اور یزید مر گیا کیونکہ وہ باطل کی علامت تھا۔ حسین آج بھی زندہ ہے، ہر ظلم کے خلاف ایک صدا، ہر مظلوم کے دل میں ایک امید اور ہر سجدے میں ایک نور۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے آخری الفاظ تھے، اے اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں، تیری رضا پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی دعا کرتا ہوں۔ اربوں درود و سلام ہو میرے حسین پر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی بصیرت عطا فرما، ہمیں بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ دے، صبر، استقامت اور قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے والا بنا، اور ہمیں قیامت کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اٹھا۔ آمین ثم آمین۔